بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم دون ذلك بلغناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون فيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم بنی اسرائیل کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو کہ بنی اسرائیل کی قوم کہلائی، اس کے بارے میں یہ مسلسل بیان ہو رہا تھا، اور اب یہ ان مضامین کا جو یہاں بیان کیے جا رہے ہیں یہ آخری حصے ہیں، لیکن بڑے ہی یہ توجہ طلب ہیں، اور ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جیسے کل 3 گروہوں کا قصہ میں اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ 2 ہی گروہ دنیا میں ہوتے ہیں، تیسرا گروہ جو خاموشی اختیار کرتا ہے، جو نہ ادھر نہ ادھر درمیان میں ہوتا ہے، کہ جو ہوتا ہوتے ہیں لیکن پھر آٹے کے ساتھ گل بھی پس جاتا ہے۔ تو پر جب عذاب آیا تھا تو وہ دونوں گروہ جو ایک برائیوں کے اندر ملوث تھا وہ بھی، اور جو برائیوں کے اوپر خاموشی یا تماشائی بن کے کھڑا تھا وہ بھی، دونوں گروہ جو ہے ان کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا تھا، اور وہ دونوں گروہ جو تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور ایک ہی گروہ بچا تھا جو نئی دل بن کر امر بالمعروف کرتا تھا۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنے جتنے پیغمبر بھیجے وہ اس یاد دہانی کے لیے بھیجے کہ جو آگے آ رہا ہے وہ احد کا قصہ، کہ جو اللہ نے بنی آدم کی ذریت سے جب بنی آدم کی تخلیق کی تھی تو اس سے آدم علیہ السلام کی ذریت سے جو آنے والی قیامت تک نسل ہے آدم کی، اس سب کو اللہ نے پوری اس حیت میں جس حیت میں ہم بیٹھے ہیں اس طرح کھڑے کر کے اس میں کالے بھی، نیلے بھی، پیلے بھی، سفید بھی، گورے بھی اور گندمی بھی، ہر قسم کے لوگ موجود، ان سب سے عہد لیا تھا، اور اس عہد کو یاد کرانے کے لیے اللہ کی ذات کریم مختلف اوقات میں اپنے پیغمبر اپنے نمائندے دے، تاکہ وہ عہد جو ہے ان کے ذہن نشین جو کرایا گیا تھا، جو سب کانشیس میں موجود تھا، مائنڈ میں موجود تھا، لیکن اہم ہو گیا، اور اللہ اپنے نمائندے اس لیے بھیجتا رہا
تاکہ وہ سبق جو ہے وہ بھولا ہوا سبق کہ وہ یاد کرایا جائے اور اللہ کی اطاعت کے اندر اس کو لائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے وہ عہد آئے گا، اللہ نے فرمایا کہ وَقَطَعْنَا فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمْ، ہم نے ان کو بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں منہم الصالحون ومنہم دون ذلک، ان میں کچھ لوگ صالح بھی تھے، نیک بھی تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، پیغمبروں کو بھی مانتے تھے، قیامت کو بھی مانتے تھے، دوزخ اور جنت کو بھی مانتے تھے، اور حساب کتاب کو بھی مانتے تھے، اور ڈرتے بھی تھے، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل بھی کرتے تھے۔ لیکن ان میں دوسرے لوگ بھی تھے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے۔ پیچھے بھی ہم نے یہ سبق پڑھا تھا، اور مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئے، کبھی بیماری آ گئی، کبھی کوئی دشمن نے حملہ کر دیا، کبھی کوئی سانحہ ہو گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی قحط آ گیا، کوئی طوفان آ گیا، مختلف جو پیغمبروں کے پیچھے ہم نے قصے پڑھے ہیں بنی اسرائیل کے سارے پیغمبروں کے، اس کے اندر اللہ نے مختلف قسم کی آزمائش کی، شاید کہ پھر پلٹ کے آ گئے۔ جس طرح آپ کا دو جماعت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ مکے والوں کے اوپر ایسے قحط سے میری مدد فرما جس طرح تم نے پہلے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر قحط نازل کیا۔ تو اللہ نے قحط نازل کر دیا مکے، اور وہی تاکہ ان کی گردنیں جو اکڑی ہوئی ہیں مشرکوں کی جو کریش تھے، ان کی گردنوں کے اندر جو سریے آگے نکل جائیں اور یہ شاید تھوڑا سا ان کے اندر نرمی پیدا ہو جائے۔ بس جب بہت سخت قحط پڑا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دعا کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بارشیں نازل فرما دی اور قحط کو ختم کر دیا۔ انہوں نے اس کے پھر انہوں نے تبدیل کر کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا کوئی اثر نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی ہمارے اوپر یہ قحط آتے رہے ہیں، یہ کون سی بات ہوگی اس دفعہ میں قحط بتاؤ۔ اصل میں جو کفر ہوتا ہے یا جھوٹ جو ہوتا ہے اس کے پاؤں تو ہوتے کوئی نہیں، بنیاد اس کی کوئی نہیں ہوتی، لیکن وہ بڑا جھگڑالو ہوتا ہے، اور پنجابی میں جس کہتے ہیں کیچ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی بات کو ماننے کے لیے دلیل کو تیار نہیں ہوتا، آپ نہیں کر سکتے، تو اپنی چودراہٹ خطرے میں ہوتی، اور جب چودراہٹ خطرے میں ہوتی ہے تو بڑے بڑے چودھری جو ہیں جھوٹ بولنا شروع کر دیتے۔ اس لیے اللہ نے یہ مثال پیش کی، اللہ کیا جو تاکہ وہ لوٹ آئے۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض هذا الادنى ویقولون سیغفر لنا، اور پھر ہم نے ان کی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر، تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے، کہ ان کے پاس یہ کتابیں موجود، پہلے جو انبیاء کی کتابیں تھیں وہ بھی موجود، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی موجود، زکریا علیہ السلام کی کتاب بھی موجود، یرمیہ نبی کی کتاب بھی موجود، اور جو ایلکیہ نبی تھے ان کی بھی کتابیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر ایسے ناخلف، بے حیا، بے غیرت یا بدتمیز لوگ پیدا ہوئے کہ انہوں نے سب کو بلا دیا، انہوں نے کہا کہ کوئی چیز وہ دنیا کی جانشینی کرتے رہے۔ آگے اللہ نے ایک مثال بیان کی، اکھڑی بہت فٹ آتی، وہیں یا کہ مرد مثل ہو یا خود، پہلے پھر معافی مانگتے تھے اللہ سے بارہ، اسی دنیا کے فائدے پھیرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں اللہ معاف کر دیا جائے۔ اگر وہی جب وہ یہ معافی مانگتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھر جب ان کے سامنے یہ متاع دنیا آتی ہے تو پھر لپٹ کر اس کو لینا شروع کرتے ہیں۔ انہیں گناہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، مگر اس بھروسے پر اس کا ارتکاب کرتے ہیں کہ ہماری کسی نہ کسی طرح بخشش ہو جائے گی۔ لن تمسنا النار حتی ایام معدودات، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ یہودی اور نصرانی اور جو لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے اول تو ہمیں آپ نے چھوڑا نہیں، اگر چھوئے ابھی تو چاہتے ہیں چھوئے۔ اسی طرح جیسے ہمارے آج بھی یہ کہتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں آج بیعت کر لو، بس سارا جمعہ ہمارا ہے، باقی تم کچھ نہ کرو۔ اللہ نے پیچھے بڑھا لیس للانسان الا ما سعى، جو انسان کرے گا وہی اجر پائے گا۔ آپ دیکھیں نا، آپ امتحان آپ میں محنت آپ کریں، سبق آپ یاد کریں اور آپ کی جگہ میں پاس ہو سکتا ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے یہ خیری جرا شرعی جرا کا معاملہ رکھا۔
الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ، کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا؟ وہ عہد جو پہاڑ کے دامن میں موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی جب لے کے گئے تو وہ سارے مسلمان تھے، پکے مسلمان تھے، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں سے نکال کے لے کے گئے تھے، لیکن جب عہد لینا تھا اللہ نے تو پھر پہاڑ کو ذلت، یہ آگے پڑے گئے اس کو کہ اللہ نے جیسے چھتری ہوتی ہے اس پہاڑ کو اس 70 آدمی ادھر ایسے چھاڑا ایسے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی یہ پہاڑ ہمارے اوپر گر گیا، تاکہ اس کی اہمیت ان کو پتہ چل جائے کہ ہم کس کے ساتھ ہاتھ میں عہد کر رہے ہیں۔ جیسے آپ اگر سورہ فتح پڑھیں یا اس کو جو سورہ جو ہے اس کے وقت نازل ہوئی تھی جو سورہ حدیبیہ کے وقت، تو اس وقت جو سورت نازل ہوئی اس کو سورہ فتح کہتے ہیں۔ تو وہ تحت الشجر ایک خاص قسم کا درخت تھا، جب یہ خبر آ گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو مکے والوں نے شہید کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ یہ کون اس وقت موت کے اوپر ہاتھ بیعت کرتا ہے؟ تو تمام صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے 1100-1200 یا 1400 سب نے ہاتھ کے اوپر بیعت کی اور موت کے اوپر بیعت کی، اور اس موت کے اوپر بیعت کرنے کے بعد سب سے آخر پہ آپ نے اپنا ہاتھ رکھا اور کہا یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور پھر اللہ نے کہا کہ اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ آج جو اہل تشہیر لوگ ہیں ان کو ذرا اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں کہ اس کے بعد وہ ناراض ہو گئے، حالانکہ صدیق اکبر اور عمر فاروق اس وقت موجود تھے، عثمان غنی بھی موجود تھے، وہ شہید نہیں ہوئے تھے بلکہ مکے والوں نے ان کو روک لیا تھا۔ تو وہ بیعت، یہ بیعت اللہ جو فضل ہے میثاق الکتاب اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ، اور اللہ ان کے نام پر وہی بات کہیں کہ ان سے یہ عہد دیا گیا تھا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں اور جو کتاب میں بھی ان کے پاس لکھا ہوا تورات میں انجیل میں موجود ہے، جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، پھر بھی وہ حق کو چھپاتے تھے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور جنہوں نے نماز، ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی قیامگاہ کو خدا تسلو کی ہدی للمتقین، عاقبۃ المتقین، آخرت عاقبت جو ہے وہ متقی ڈرنے والا۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کریم، سورہ یاسین، اور سورہ ملک میں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، اوکے، جو اللہ سے بن دیکھ کے ڈریں گے جنت ان کے لیے، اور ان کے لیے اجر کبیر بھی ہے اور اجر کریم عزت والا بھی ہے، اور وہ عزت اور کبیر کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے کتنا بڑا ہے کیسے کہ اللہ کے، کیونکہ ایک دن جو ہمارے نزدیک ہے جس کو ہم ایک دن سمجھتے ہیں، ہمارے 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا۔ یہ ذرا غور کر کے رکھیں، یہ بڑا کوئی لوگ آسان سمجھتے ہیں، نہیں لوگ آسان سمجھتے ہیں، مطلب یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ جنت جو ہے ایسے تھوڑی مل جانی ہے کہ پہاڑ سے دودھ بہ رہا ہے پی رہے، پہاڑ سے شہد کی لہر بہ رہی ہے پی رہے، محل چاندی اور سونے کے پڑے ہوئے، لاکھوں 100 میل کے لمبے محل ہیں، باغات ہیں، پورے ہیں، جواہرات ہیں، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے اور کوئی بڑھاپا نہیں ہے۔ وہ ایسے تھوڑی مل جاتا، اس کے لیے مشقت کی ضرورت، اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے قوانین کی اطاعت کی۔ جو اطاعت کرے گا اس کو یہ چیزیں ملیں گی، اس کے بغیر نہیں۔ اللہ فرماتے کہ تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، جنہوں نے کتاب کی پابندی کی، نماز کو قائم رکھا، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ کی ذات کی اعلان فرما دیتے ہیں، جیسے اعلان کرتے ہیں جی روزے کا ٹائم ہو گیا جی کھول لو روزہ، جب ہم یہاں بیٹھے ہوتے تھے ہمارے محمود صاحب جو ہیں کھجور پکڑ کے وہاں چلے جاتے تھے، اعلان کرتے ہاں جی ٹائم ہو گیا کھولو۔ تو اللہ نے اعلان کر دیا جو نماز پڑھے گا، جو اپنی کتاب یہ قرآن ہے اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، میں نے کل بھی آپ کو عرض کی تھی کہ یہ
ہمارا قرآن جو ہے اس کا معجزہ ہے۔ باقی جتنی کتابیں دنیا میں اللہ نے بھیجی ہیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے برحق ہیں اور اس کتاب کے اندر موجود ہے، ان کتابوں کا کوئی دنیا میں حافظ نہیں ہے جس کے دل کے اندر یہ کتابیں موجود ہوں۔ یہ قرآن ہے ہمارا جو ہمارے بے شمار حفاظ ہے، جیسے ابھی یہ احمد گیا ہے حافظ ہے، اسی طرح اور کئی ہمارے یہاں نماز پڑھتے ہیں کئی حافظ ہیں، تو بے شمار حافظ ہیں۔ بلکہ رمضان میں کئی حافظوں کو مسجدوں میں تراویح سنانے کے لیے موقع نہیں ملتا۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گفتگو کی نا تو کہا کہ یا پروردگار، میں نے دیکھا کہ بعد میں جو میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو کہ اللہ سب سے آخر کوئی امت آئے گی تو وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی، تو آپ نے اللہ نے آگے عرض کی کہ یا اللہ یہ میری امت بن، تو اللہ نے کہا نہیں وہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ وہ ایسی امت آئے گی جو اپنے قرآن کو بغیر دیکھے پڑھے گی، اللہ وہ میری امت کر دے۔ اللہ نے کہا نہیں وہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ ان کی ایسی امت آئے گی کہ وہ قربانی کرے گی، وہ صدقہ کرے گی، آپس میں کھا لیں گے، اور یہ ہماری امت جو ہے اس کے اوپر قربانی کرتے ہیں، آگ آتی ہے، آگ کھاتی ہے نہیں کھاتی تو پھر چرندے اور پرندے کھاتے ہیں، اللہ یہ وہ میری امت کر دے۔ آپ اللہ نے فرمایا نہیں ہے موسیٰ وہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ پھر اللہ سے محو گفتگو تھے کہا کہ ایسی امت ہوگی جو آخر قیامت تک جہاد کو قائم رکھے گی اور پھر وہ دجال سے بھی لڑائی کرے گی، اللہ وہ میری امت کر دے۔ تو اللہ کی طرف سے پھر جواب آیا کہ نہیں موسیٰ وہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اس لیے سب سے پہلے جنت میں جانے والی کون سی امت ہے؟ آپ خوش قسمت ہیں، صرف تھوڑی سی کوشش کریں، نماز کو قائم کریں، سچ بولیں، حلال کے اوپر استقامت کریں، حرام سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے والدین کی اتباع کریں اور کوشش کریں کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر بجا دیں۔ اللہ نے خود بھی تو کہہ دیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونِ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر بجا لاؤ کفر نہ کرو۔ یہ سیدھی جنت ہے، اتنی بڑی مشکل نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز پکار آتی ہے، روز ہم کون سا آدمی ہے جو نہیں سنتا پکار آتی ہے؟ اللہ اکبر، کون ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، منادی کرنے والے نے منادی کرتے ہیں اور شیطان اس آواز کو سن کے بھاگ جاتا ہے اور آسمان کی مخلوق چکنا ہو جاتی ہے کہ یہ زمین والے کیا کر رہے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ کیا اعلان کیا منادی ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو جب اللہ اکبر کی آواز ہے کانپ جاؤ کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، چھوڑ دو سب کچھ، جہاں دکان ہے وہیں دکان ہے، جہاں گھر ہے وہیں گھر ہے، سب کچھ چھوڑ دے، آدمی کا وقت آ گیا ہے، بگل بچ گیا ہے، پریڈ کے لیے فوج کو بلا لیا گیا ہے اور ساری فوج پریڈ کے لیے حاضر ہو جائے اور پھر ہاتھ سرنڈر کر کے کھڑی کر کے آپ کھڑا کر کے کہہ دیں اللہ اکبر، اللہ ہم نے تیرے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، ہم تیرے سپرد ہیں، ہم نے اپنے آپ کو تیرے سامنے بچھا دیا ہے، ہم سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، اپنی ناک اور پیشانی جو بڑی عزت والی ہوتی ہے اللہ مٹی کے اوپر تیرے سامنے رگڑ دے، ہمیں معاف فرما۔ تو اللہ پھر کہتا ہے کیا مانگتا ہے مانگ، اللہ گناہ معاف فرما دے، معاف کر دے۔ پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا مانگتا ہے، کہ اللہ جنت مانگتا ہے، جاؤ اس کو جنت دے دو۔ تو مانگنے والا تو پچھلے جیسے سورہ مزمل میں نہیں کہ رات کی آدھی رات نصفہ ابن کچھ منوں قلیلا اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ان سنلقی علیک قولا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم، پہلے آسمان پہ اللہ کی رحمت جلوہ افروز ہوتی ہے، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے تندرستی مانگنے والا، کوئی ہے آرام مانگنے والا، کوئی ہے عزت مانگنے والا، کوئی ہے تندرستی مانگنے والا، تو پھر سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں تو کس کو دیں؟ مانگنے والا ہی کوئی نہیں، ہم کس کو دیں؟ پھر رحمت پلٹ جاتی ہے۔ میرے عزیزو یہ تھوڑا سا معاملہ، تھوڑا سا یہ ایک آیت آج تھوڑا سا بونس دے رہی ہے، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ ان لا نضیع اجر المصلحین۔ اللہ فرماتے ہیں جو نماز کو، اپنی کتاب کو، نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ ان کے اجر کو، ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر وہی قصہ جو پہلے میں نے آپ کو وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبْلَ فَوْقَهُمْ،
قد نہ ذلتم وظنوا انہ واقع بہم، وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب بنی اسرائیل کے لوگوں جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا چھتری ہے، یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ انفراد پڑے گا۔ اس وقت خذوا ما آتینکم، ہم نے ان سے کہا تھا ما آتینکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، ہم نے ان سے کہا تھا جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو۔ انشاءاللہ یہ غلط روی کی جو بات ہے کل انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے، لیکن وہ پہاڑ جو اوپر لٹکایا گیا تھا اس لیے لٹکایا گیا تھا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کوئی ایسا یہ عہد نہیں ہے، یہ بہت زبردست قوت والے اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ ان کو اس عہد کا پاس ہو۔ اور جب بھی یہ وہ تو 70 آدمی مسلمان تھے لیکن پورا پروٹوکول دیا اللہ نے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں بھی یہ پڑھا ہے کہ اللہ آسمان سے شعلے کی مانند پہاڑ اترا، اور پھر تنور سے جیسے دھواں اوپر کی طرف اٹھتا ہے ایسے اوپر کی طرف دھواں اٹھنا شروع ہوا، اور پہاڑ ایسے ہمارے اوپر چھا گیا جیسے چھتری چھاتی، اور ہر آدمی پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ نہیں، اس کو پتہ چلے کہ یہ جو میں نے تمہیں روا دی ہیں، یہ جو تختیاں دی ہیں ایسے نہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو جیسے بھی ہو اس کو صحیح طریقے سے دل سے لگائیں، آنکھوں سے لگائیں، دماغ کے اوپر بٹھائیں، اور اس کو سینے کے اندر جذب کریں، اور اس کے اوپر جتنا ہو سکتا ہے جتنی قوت ہے اتنا عمل کریں، اور پھر جنت آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ جنت کی مشکل نہیں ہے۔ اللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ ہمارا پڑھنا قبول فرما، بیٹھنا قبول فرما، اللہ اس مجلس میں وسعت عطا فرما، دلوں میں خوشحالی عطا فرما، اللہ آنے والے مسائل اور مشکلات سے بچا، اللہ ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ہمارے صاحب کے بھائی صاحب کے بھائی ظہیر احمد کا نام تھا، اللہ کو بہت ہو گیا، میرے پاس آ کے ختم ہو گیا، اللہ کی تقصیروں سے قصوروں سے گزر فرما، اللہ حلال کھانے والا تھا، محنت مشقت کرنے والا تھا، کام گور تھا اور بہت ہی اچھا انسان تھا، اس کی بخشش فرما دے، اس کی قبر کو جنت کے باغوں سے پاک فرما دے۔ اللہ جتنے بھی ساتھی جو کارن جو بھی ان کے ساتھی اور ہوئے اللہ سب کو معاف کرنا دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم اجمعین برحمتہ اللہ۔